السلام علیکم پاکستانیوں، میں ہوں پروگرام ٹریل 5 کا میزبان فرخ نواز بھٹی۔ اور پاکستانیوں، آج کے اس پروگرام میں جو اس وقت گفتگو چل رہی ہے پورے پاکستان میں میڈیا چینلز پر، وہ ایک ہی ہے کہ جناب عمران خان کو کب رہائی ملے گی۔ کچھ کہہ رہے ہیں کہ جناب عمران خان اور ان کے ساتھی جو ہیں ان کو ضمانتیں مل جائیں گی، اور پی ٹی آئی کی جانب سے احتجاج جو ہے وہ بھی جاری ہے۔ اس میں حقیقت کیا ہے اور خوش فہمیاں کتنی ہیں کہ عمران خان اور ان کی جو پارٹی کے دیگر لوگ ہیں ان کو جو ہے وہ رہائی مل جائے گی؟ تو اس میں کچھ اطلاعات جسے وہ کہتے ہیں کہ سیاسی طور پر جو اطلاعات سامنے آئی ہیں، اور اس میں جو زمینی حقائق ہیں ان کی طرف اگر دیکھا جائے تو بظاہر لگ نہیں رہا کہ عمران خان کی فوری جو ہے وہ رہائی ہو، بلکہ کچھ حلقوں کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان کو بنیادی طور پر اور ان کی پارٹی کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا کر ان کو جو ہے وہ سزائے موت دینے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ جی ہاں پاکستانیوں، اور اس سارے کھیل تماشے میں پی ایم ایل این جو ہے اس کا کردار جو ہے وہ زیادہ ابھر کر سامنے آیا ہے۔ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے اور پی ایم ایل این کا مبینہ گٹھ جوڑ جو ہے وہ ایک دفعہ پھر ماضی کی تاریخ کو دہرانے جا رہا ہے۔ جی ہاں پاکستانیوں، ماضی اسی طرح جس طرح ذوالفقار علی بھٹو کو تختہ دار پر لٹکا دیا گیا، یعنی اس وقت بھی جو ہے وہ پاکستان کے اندر مینڈیٹ لینے والے وزیر اعظم کو ہٹایا گیا اور پھر ان کو تختہ دار پر لٹکا دیا گیا، اور پھر یہی عدالتیں تھیں، یہی سپریم کورٹ تھا، یہی مولوی مشتاق تھا جنہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کو تختہ دار پر لٹکا دیا۔ اور اب جو کسی خوش فہمی کا شکار ہیں کہ خان صاحب کو جو ہے وہ رہائی مل جائے گی اور ان عدالتوں سے جو ہے وہ انصاف مل جائے گا، یہ عدالتیں کس حد تک جو ہے وہ انصاف دے سکتی ہیں اس کا اندازہ آپ اس سے لگا لیں کہ اگر یہ انصاف کے پہرے دار جو ہیں وہ اپنے ججز کو جو انصاف دینے میں جو ہے وہ آج کے دن تک جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکے، تو آگے جو ہے وہ کس طرح آپ سمجھتے ہیں کہ وہ انصاف کے جو ہے وہ ترازو کو تول کر جو ہے وہ انصاف جو ہے وہ دیں گے؟ جو کچھ ہوا ہے پاکستان کے اندر اس کے حوالے سے اور زمینی حقائق جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جون کا بجٹ آ رہا ہے، جون کے بجٹ میں جو ہے وہ حکومت یہ بجٹ پاس کروائے گی، لالی پاپ دیا جا رہا ہے پی ٹی آئی کو، اور پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک دفعہ پھر اسی جو ہے ان کے ایک خاص طرح کا جو طریقہ کار ہے کہ میٹنگ اور کچھ وعدے ہوں گے کہ جناب دیکھیں یہ بجٹ کے بعد ہم خان صاحب کو رہا کر دیں گے۔ مجھے تو کم از کم یہ ایسا کوئی نظر نہیں آ رہا، اور یہ خبر جو دوست دے رہے تھے کہ جناب ملاقاتیں تو اس سے پہلے بھی ہوئیں، لیکن ان ملاقاتوں کا جو نتیجہ اس لیے نہیں نکلا کہ عمران خان جو ہے نہ وہ معافی مانگنے کو تیار ہے، نہ ہی جو ہے وہ یہ بات جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ کوئی ڈیل کریں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ کورٹس کے ذریعے جو ہے وہ رہا ہونا چاہتے ہیں، اور کورٹس کے ذریعے جہاں تک رہا ہونے کی بات ہے تو جہاں یاسمین راشد کو نہیں چھوڑا جا رہا، جہاں پر جو ہے وہ خاص طور پر سابق جو گورنر ہیں عمر سرفراز چیمہ، ان کو اس حالت میں بھی نہیں چھوڑا جا رہا، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ خان صاحب کو جو ہے وہ اچانک بنی گالا شفٹ کر دیا جائے گا؟ لہٰذا یہ ساری خوش فہمیاں جو ہیں یہ نکال دیں۔ جو میرے پاس اطلاعات ہے وہ یہ ہے کہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا کر عمران خان کو جو ہے وہ نکالا نہیں جا رہا، عمران خان کو ضمانت نہیں مل رہی، بلکہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ عمران خان کو جو ہے وہ سزائے موت دینے کی تیاری ہو رہی ہے، اور اسی طرح قوم کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا جا رہا ہے، جس طرح ذوالفقار علی بھٹو کے ہوتے ہوئے کہا گیا تھا کہ جناب دیکھیں بھٹو صاحب جو ہیں ان کو جو ہے وہ ہم سپریم کورٹ میں اپیل کریں گے تو وہاں پہ سے وہ مقدمہ جو ہے وہ جیت جائیں گے۔ اگر ذوالفقار علی بھٹو کو مشورے میں جو ہے وہ سزائے موت دی جا سکتی ہے، تو جس طرح اس وقت کے عامر ضیاء الحق نے کہا تھا کہ یہ آپ کون سے آئین کی بات کرتے ہیں کہ جو وہ موم کے ٹکڑے کی اس نے کہا کہ جس کو یوں کریں تو وہ آئین اس طرح ہو جاتا ہے۔ یہ ایک سوالیہ نشان اس لیے بھی ہے پارلیمنٹیرینز کے آگے کہ آج باری عمران خان کی ہے، کل نواز شریف کی آئے گی، پھر آصف علی زرداری کی آئے گی، پھر احمد ولی خان کی آئے گی، اور پھر ان سب کی آئے گی۔
تو یہ ساری کی ساری جو نورا کشتی ہے، اس نورا کشتی میں اور اس لڑائی میں، اس الیٹوکریسی کی لڑائی میں نقصان ہو رہا ہے عام لوگوں کا۔ میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کی سیاسی جماعتوں سے صرف یہ پوچھتا ہوں کہ پاکستان کے عام لوگوں کا کیا قصور ہے؟ ان کو کیوں سزائیں دی جا رہی ہیں؟ ان کو کیوں جو ہے وہ جیلوں میں رکھا گیا ہے؟ ان کے ساتھ یہ ظلم یا بربریت جو ہے وہ کیوں ہو رہی ہے؟ بالکل کوئی چانس نہیں ہے۔ اور میں اپنی اس خبر پر جو ہے وہ قائم ہوں۔ اور جو دوست یہ کہہ رہے تھے کہ جی نہیں، اس میں میرے بہت اپنے دوست جو ہیں، بڑے قریبی دوست بھی کہہ رہے تھے نہیں جی خان صاحب عید جو ہے وہ گھر پر کریں گے، کوئی خان صاحب کی عید جو ہے وہ بنی گالہ میں نہیں ہو رہی، کوئی خان صاحب کے ساتھیوں کی عید جو ہے وہ وہاں نہیں ہو رہی، بلکہ آنے والے دنوں میں مزید جو ہے وہ پابندیاں لگیں گی، آنے والے دنوں میں مزید مینڈیٹ جو ہے وہ چھینا جائے گا، اور جو ہے وہ مخصوص نشستیں پی ٹی آئی سے جو ہے وہ بھی لے لی جائیں گی۔ اس لیے یہ کسی خوش فہمی کا شکار جو ہے وہ نہ رہیں۔ جب تک عوامی سطح پر پی ٹی آئی بڑے لیول پر پولیٹیکل پریشر جو ہے وہ بلڈ اپ نہیں کرتی، اور ان کے پارلیمنٹیرینز جو ہیں وہ عمران خان کے ساتھ سنسیئر ہو کر آگے نہیں آتے، اپنے مفادات کے دائرے میں رہ کر صرف اسمبلی میں اور اسمبلی کو ڈبیٹنگ کلب بنائے رکھیں گے، اس وقت تک معاملات یہیں چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور اگست تک تو ایز اٹ اسٹیٹس جو ہے وہ چلے گا۔ اگست میں دیکھتے ہیں کہ کیا بنتا ہے۔ اگست تک تو بہرحال جو ہے وہ بجٹ کے بعد، پھر جون کے بجٹ کے بعد جولائی آ جائے گی، پھر بارشوں کا سلسلہ جو ہے وہ نیا شروع ہو جائے گا، کلائمیٹ چینج ہو جائے گی۔ تو یہ اگست تک تو جو ہے نا وہ ٹھنڈ پروگرام جو ہے وہ رکھیں۔ اور میں یہ اس لیے بھی آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ کیا سرائیاں کر رہے تھے، بلکہ پروگرام ہوئے ہیں پورے 2 ہفتوں سے یہی چل رہا ہے، خان صاحب آ رہے ہیں جی، خان صاحب کو نکال رہے ہیں۔ جناب خان صاحب کے ساتھ معاملات طے ہو گئے ہیں؟ کوئی معاملات طے نہیں ہوئے۔ جب تک جو ہے وہ پی ایم ایل این کی حکومت موجود ہے، جب تک موجودہ اسٹیبلشمنٹ موجود ہے، خان صاحب کے بہر آنے کے چانس مجھے تو نہیں لگ رہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ یہ نظام جو ہے وہ زیادہ دیر جو ہے وہ چلتا ہوا، جسے وہ کہتے ہیں کہ یہ گاڑی چلتی ہوئی مجھے نظر نہیں آتی، کیونکہ ادارہ جاتی حوالے سے جس سطح کے اوپر کرپشن، جس سطح پر اداروں کی اکھاڑ پچھاڑ، جس سطح پر جا کے جو ہے وہ ڈی ایم جی کی جو ہے وہ ان کے اوپر انگوٹھا رکھ کر جو ہے وہ کام کروائے جا رہے ہیں، تو اس ملک کا اللہ ہی حافظ ہے۔ میں یہی کہوں گا دوبارہ کہ اگر اس ملک کو آپ نے بہت آگے لے کر جانا ہے اور اس ملک کو واقعتاً ایک ویلفیئر اسٹیٹ بنانا ہے، تو پھر تمام اسٹیک ہولڈرز کو بیٹھنا پڑے گا اور ایک گریٹر ڈائلاگ کی ضرورت ہوگی، کیونکہ گریٹر ڈائلاگ کے بغیر پاکستان کے اندر سیاسی استحکام جو ہے وہ نہیں آ سکتا۔ انہی خیالات کے اظہار کے ساتھ پاکستانیوں، پروگرام ٹریل 5 کے میزبان فرخ نواز بھٹی کو کوفہ مزاج شہر اقتدار سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔